جی السلام علیکم۔ آپ کی جتنی بھی تعریف کی جائے نا کم ہے۔ آپ نے تو ہمارے دل کی باتیں کہہ دی ہیں، ہم بھی سن کے ابھی تھک گئے ہیں کہ کب کوئی خبر آئے گی، اچھی خبر آئے گی کہ دعا ذرا اپنے باپ کو مل جائے، اور وہ باپ ہے اس کا حوصلہ۔ لیکن سلام ہے آپ کو بھی داد دیتے ہیں، لیکن ہمارا بس نہیں چلتا۔ کہ ہمارا بس چلے تو ہم تو قسم سے اپنی جان پر بھی کھیلنے کے لیے تیار ہیں شاہ صاحب کے لیے۔ اتنا شریف مخلص انسان اور بے بس باپ، اللہ اس کی مدد کرے، غیب سے آئے گی مدد انشاءاللہ۔ لیکن یہ اس ملک میں کیسا قانون ہے، اتنا کچھ ہونے کے سننے کے باوجود کچھ بھی ثابت نہیں ہو رہا، سب فیک ہے، سب بوگس کارروائی ہے۔ پھر بھی کوئی ادارہ کوئی بھی نئی آواز اٹھا رہا ہے یار، کیا سب دنیا ہی سو چکی ہے؟ اس ملک میں اتنا اندھیر ہو گیا ہے، اندھیر نگری ہے، جنگل کا قانون ہے۔ یہ کون سا ملک ہے؟ ہم کس ملک میں رہتے ہیں؟ کیا اسلامی ملک ہے؟ کوئی نہیں رہ گیا اس ملک میں، کوئی کسی کی آواز نہیں سنتا ہے۔ اتنا ظلم یار، اتنے دن ہو گئے، خدا کا خوف نہیں آ رہا ہے کسی کو۔ میں آپ کی تعریف تو اللہ کی ہوتی ہے، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو بھائی صاحب۔ میں ابھی پیغام سنا آپ کا اور شاہ صاحب کا، اور میں دن رات یہی میسج سن کے ابھی آپ کو کیا بتاؤں، میں اتنا بیزار ہوں۔ اور میں بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں، اور میرا دل بھی آنسو رو رہا ہے۔ تو میں ابھی دیکھا کہ میں آ رہا ہوں، ایک بے بس تنہا وہ باپ ہے، اور نہتھا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے یار۔ انصاف نہیں، یہ انصاف ہے؟ اس دنیا میں انصاف ہو رہا ہے؟ یہ کیسے ہے مسلمان؟ کوئی بھی نہیں رہ گیا اس ملک میں جو آواز اٹھائے، جو آگے حق کی بات کرے یار۔ انشاءاللہ آئے گا دن، انشاءاللہ آئے گا۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ میں بھی ماشاءاللہ 8 بچوں کی ماں ہوں۔ مجھے یہ دعا زارا کا بہت دکھ ہوا ہے۔ یہ بچی کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکیلی کیسے جا سکتی اتنی دور، وہ نہیں جا سکتی، اس کو لے کے گئے ہیں یہاں سے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس لڑکے کی شکل لگ رہی ہے کہ اس بچی کو سنبھال لے گا، جتنا بچی کے ماں باپ نے بچی کو سنبھالا ہوا تھا، اس سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں سنبھال سکتا۔ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بچی کی عزت کا، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ لڑکا کیا رکھے گا؟ یہ تو مجھے اس کا نانا ہی مجھے شکل سے بھنگی لگتے ہیں یہ لوگ، اس کی اوقات ہی نہیں ہے کہ یہ زارا کو عزت سے رکھ سکیں۔ وہ کیسی پاگل بچی ہے، چھوٹی سی بچی ہے، معصوم بچی کو برگ لگا کے لے کے گئے ہیں یہ لوگ۔ ان کی اوقات نہیں ہے اس کو رکھ سکے، سنبھال سکے۔ اور جو لوگ پیچھے سے ان کو پش کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی بیٹی ان کے پاس آئی تھی، اسی وقت یہ ماں باپ کے حوالے کرتے یا ان کو اطلاع کرتے۔ بڑے دکھ کی بات ہے، پورے پاکستان کی بیٹی ہے یہ۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، میں ان کے امی ابو کو روتے دیکھتی ہوں نا تو میں خود روتی ہوں۔ اس لڑکی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں جانی چاہیے تھی گھر سے، ماں باپ کے پاس آنا چاہیے اس کو۔
बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत दुख है इसके माँ बाप को देखती हूँ तो रोती हूँ मैं भी। जहाँ के हम भी इनके साथ जाएंगे, जाके वहाँ वजीर आजम के पास पेश होएंगे कि बच्ची को तलाश करो और बच्ची माँ बाप के हवाले करो। ये कौन सा जज है जिसने इसने गलत फैसला कर दिया बच्ची के लिए? और वो तो शक्ल से देख लेता तो बोलता चलो बेटा आप घर जाओ, बजाय इतना वो लड़का लगता ही नहीं शक्ल से कि लड़की ने इससे प्यार किया होगा या इस लड़के ने किया। तो ऐसे लगता है जैसे कहीं मुंह पे ताले लगे हुए हैं उसके। लड़की बोलती रटाई हुई है उसको। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। दुआ ज़हरा के मुतालिक मुझे बात करनी है कि ये बच्ची जो है ये ट्रैप की गई है और इसका ब्रेन वॉश किया गया है। जैसे आपने खुद कुछ हमले वगैरह देखे हैं, इसी तरह कोई अपनी जान नहीं देता, उनको ट्रैप किया जाता है उन बच्चों, उन लोगों को, और वो इस तरह से खुद कुछ हमला। इसी तरह इस बच्ची के साथ भी कोई सरगना लगा हुआ है, कोई ऐसा गिरोह है जो कि बच्चियों को इस बहाने से जो है ट्रैप करता है और अगवा करता है। ये एक तरह से अगवा का केस है और ये बिल्कुल सही है कि बगैर वली के कोई निकाह नहीं होता। इसी तरह से अगर हम लोगों ने एक्शन नहीं लिया तो घरों से इसी तरह लड़कियां भागने लगेंगी और इसी तरह से शादियां होने लगेंगी। हमारे माँ बाप और माशरे सबकी में इस तरह बुराई फैलेगी। और दूसरे ये लड़का ना कमाता है और ये क्या उस पर इतनी बंदिश है बच्ची के ऊपर, उसके वालिदैन से क्यों नहीं मिलने जाता? कोर्ट क्या इतनी बेबस हो गई है कि वो इन बच्चों को वालिदैन से नहीं मिलने दिया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम। हम आपके साथ हैं दुआ ज़हरा के उसमें। यकीन जाने हम लोग को भी बहुत ज़्यादा टेंशन है, हमें भी कोई अच्छी खबर की बहुत उम्मीद है। अल्लाह मियाँ आप लोगों के, हम आपके साथ दुख में शरीक हैं और इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं उस बच्ची के लिए कि वो सही सलामत आप लोगों को मिल जाए। क्योंकि ये समझें कि आपकी बच्ची नहीं, हमारी बच्ची गायब हुई है तो हमें बहुत फिक्र है। हम उसके बारे में बड़ा सोचते भी हैं और बड़ा मतलब परेशान भी रहते हैं और अल्लाह से दुआ भी करते हैं हर नमाज में कि वो बच्ची खैर खैरियत से अपने माँ बाप से मिल जाए। अल्लाह मियाँ उसको एक बराबर हल्की सी भी कोई खराश ना आए। अल्लाह मियाँ से हमारी यही दुआ है। बाकी उनकी वालदा से भी हम यही अपील करते हैं कि वो परेशान ना हो, घबराए ना, हम सब उनके साथ हैं और अल्लाह अच्छा करेगा। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें, अपने हौसले बुलंद रखें, बच्ची इंशाल्लाह मिल जाएगी। हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दुआ ज़हरा के हवाले से जो भी पेशरफ्त हो रही है वो हम डेली आपके चैनल को देख रहे हैं और इसको डेली मॉनिटर कर रहे हैं और है ना इसमें मुकम्मल हम आपके साथ हैं। इस आवाज़ को दम लेना दीजिएगा। दुआ ज़हरा लाजिम वापस आएगी। उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है और ये बात वाज़े तौर पर देखी गई है कि दुआ ज़हरा का निकाह जो है वो कानूनी तौर पर भी और शरई तौर पर दोनों सूरत में बातिल है, मकसद वैलिड नहीं है। क्योंकि अगर शरई तौर पर भी देखा जाए तो वली का होना लाजिम है निकाह में। उसकी इजाज़त के बगैर शरीयत में इसका निकाह की इजाज़त लिए बगैर वालिदैन की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं कर सकती। और कानूनी तौर पर भी कम से कम उम्र पंजाब में 16 साल है। ऐसी सूरत के अंदर बहुत ज़रूरी है कि ये निकाह भी बातिल है और बच्ची जितने अरसे वहाँ रह रही है सब उस पर जुल्म है। और ये इसी तरह है जैसे हमारी अपनी बेटियों की तरह ये बच्ची है और अगर ये बच्ची महफूज न रही तो यकीन जानिए कि किसी के घर की बेटी बच्ची महफूज नहीं रहेगी। फिर जब कोई शख्स चाहेगा किसी भी घर की बच्ची को उठाकर पंजाब ले जाएगा, वहाँ से निकाहनामा दिखा देगा और उसको फिर कैद में डाल देगा। ये बच्चियाँ इस तरह वो अपने कब्ज़े में लेते हैं और फिर उसके बाद कुछ अरसे बाद उनको फ़रोख्त कर दिया जाता है मुख्तलिफ ममालिक में। ये एक पीछे एक पूरा माफिया है, गैंग है। फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। हमारी तरफ से किसी किस्म की सपोर्ट चाहिए, हम लोग आपके साथ हैं और फुल प्रोटेस्ट के हवाले से हम आपके साथ हैं। किसी की बच्ची महफूज ना होगी अगर दुआ ज़हरा बाजियाब ना हुई। उसको उसके वालिदैन से फौरी तौर पर मिलवाया जाए और इस मामले को जल्द अज जल्द इख्तिताम पजीर किया जाए।
اللہ تعالیٰ تمام بچیوں کو اپنی حفاظت میں رکھے اور پاکستان کو مضبوط کرے، اور پاکستان کے قانون میں ایسی ترمیم ہو، ایسی طریقہ کار پیدا ہوں، قانون دان ایسے قانون بنائیں جس سے بچوں کو، بچیوں کو اور والدین کو سب کو ایک محفوظ اور تحفظ اور پروٹیکشن مہیا ہو۔ اور اس لیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ دعا زہرا کو اگر انویسٹیگیشن کی طرف بھی ڈالنا ہے تو اس کو سب سے پہلے دعا زہرا کو بازیاب کر کسی بھی چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کر دیا جائے، جو سیف ہاتھوں میں آ جائے پہلے، پھر اس کے بعد نیوٹرل انویسٹیگیشن بھی ہو۔ لیکن سب سے پہلے اہم ترین یہ ہے کہ دعا زہرا کو جس شکنجے میں اس وقت موجود ہے، جس مافیا کے پاس ہے، وہاں سے نکالا جائے اور اسے کسی چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں کے حوالے کیا جائے، اور کسی بھی طرح اس کے والدین کو دعا زہرا سے ملوایا جائے تاکہ وہ اپنے دل کی بات والدین تک بیان کر سکے۔ اور ہمیں تو یہ بھی ڈر ہے کہ اگر ایسا نہ کر سکے اور وقت گزرتا چلا گیا تو ممکن ہے کہ دعا زہرا خدا نخواستہ کچھ اس کو جانی نقصان پہنچ جائے، یا اس کو جانی نقصان پہنچا دیا جائے تاکہ مافیا کے لوگوں کے نام ظاہر نہ ہو سکیں۔ تو برائے مہربانی آپ اس کام کو فوری طور پر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں بہت اجر عظیم عطا کرے گا۔ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ والدین کو میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہوں گی، کیونکہ بچوں کے پاس جگہ جگہ موبائل ہیں، بچے جگہ جگہ اپنے کام کرتے پھرتے ہیں۔ اب والدین کو یہ کیا پتا کہ بچے کس طرف لگے ہیں، کیا ہے، آپ کتنا ان کے موبائل چیک کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اگر اس کو بچی کو جو ہے، کیونکہ اس کی عمر ہی نہیں ہے ایسی، اس کی عمر ہی نہیں ہے ایسی، تو اس بچی کو جو ہے بازیاب کرایا جائے، اس کے والدین سے ملنے دیا جائے۔ جی، میں دعا زہرا کیس سے متعلق بات کرنا چاہ رہی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں ہمارے ملک میں کوئی انصاف ہے نہیں، ٹھیک ہے، ہر جگہ پہ مطلب کہ ایک انجسٹس پھیلا ہوا ہے۔ اس میں اس بچی کے کیس میں بھی وہی انجسٹس ہے۔ سب کو پتا ہے، آلموسٹ سب کو پتا ہے کہ اٹس اے کیس آف چائلڈ ٹریفکنگ، ٹھیک ہے۔ جس لڑکی کی شادی اپنی مرضی سے ہوتی ہے اس کی شکل ایسی نہیں بنی ہوئی ہوتی جیسی دعا زہرا کی تھی، اور اس کے ہسبینڈ کی بھی۔ وہ دونوں بچے ڈرے ہوئے تھے، وہ ایک ہی اسٹیٹمنٹ بار بار بولے جا رہی تھی، ان کی آنکھوں کے ایکسپریشن سے پتہ چل رہا تھا وہ کسی کی طرف دیکھ رہی تھی اپروول کے لیے، کہ وہ ان کو رٹایا جو بولا گیا ہے وہ وہی کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ بچی کا بہت زیادہ ڈرایا گیا شاید، کہ اسی لیے وہ کہہ رہی کہ اس کو اپنے والد سے بھی نہیں ملنا، اس وجہ سے جو ہے اس کو ڈرا کے، اس کو پریشرائز کر کے وہ اسٹیٹمنٹ لی گئی ہے۔ ایون لڑکے کو بھی ڈرا کے اسٹیٹمنٹ لی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ لڑکا اتنا نہ تو ویل سیٹلڈ ہے، نہ اس نے کوئی جاب ہے اس کی، کچھ نہیں۔ اس نے سارا ارینج کیسے کیا؟ پہلی بات obviously پیچھے کوئی گینگ ہے، پیچھے کوئی ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، اور یہ جو ہے نا ان لوگوں کو آگے، بچے کو آگے کر دیا ہے، پیچھے کوئی اور ہی ہے۔ اتنے چھوٹے بچے یہ سب پلان نہیں کر سکتے کہ کراچی سے لاہور تک اور یہ ساری چیزیں۔ اور ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ہماری عزت سیف نہیں ہے، ہم کہاں پہ جائیں مجھے یہ بتائیں، یہاں پہ کیا عورتوں کی عزت سیف ہے؟ بالکل بھی سیف نہیں ہے۔ یہ میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز دعا زہرا کے لیے کچھ کریں۔ سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، پلیز کچھ ایسا کریں کہ اس بچی کو اس کے پیرنٹس سے ملوا دیں۔ اس کے پیرنٹس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی وہ ہم نہیں سمجھ سکتے، یہاں پہ عام لوگ کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے پلیز کچھ کریں، کچھ اس طرح کی، یا تو کوئی مارچ رکھیں یا کوئی اس طرح کی چیز کریں جیسے کہ عمران خان کے لیے ہم کر رہے ہیں، اسی طرح دعا زہرا کے لیے بھی کچھ ایسا کریں، ساری عوام مل کے کرے، جس سے کچھ ایسا سلیوشن نکلے کہ وہ اپنے پیرنٹس سے مل سکے اور اس بچی کو یہ پورے جال میں سے نکال سکے۔ پلیز کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے۔ ہم یہ ہے کہ ہم دعا بھی کریں، ساتھ ساتھ ہم کوئی پریکٹیکل اسٹیپ بھی لیں اس چیز کے لیے۔ السلام علیکم۔ دعا کیس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ملک میں دعا زہرا بچی کے کیس کو لے کر تہلکہ مچا ہوا، جیسا کہ سبھی کو پتہ ہے۔ تو پوری قوم عدالت کے فیصلے پر نادم و حیران و پریشان بھی ہے۔ تو پھر آج یہ عوام خاموش کیوں ہے؟ آج
یہ عوام کے وہ آرٹیفیشل خدمت گزار کہاں ہیں جو کہ ووٹ سے پہلے تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ملک کی خدمت کریں گے، ہم ملک کو سنبھالنے کے لیے ہیں، تو ملک کی خدمت تو کیا ہے، ان سے تو ملک کی عزت سنبھالی نہیں گئی، تو اب یہ کہاں مرے ہوئے ہیں، کہاں گیا وہ سندھ حکومت جو کہ کہتے ہیں مرسوم پر سندھ نہ دیسو، اور آج پاکستان کی آج کراچی کی عزت کوئی لیسوں اور یہ کچھ بھی نہ پہنچوں، تو یہ کہاں ہے یہ لوگ، یہ کہاں گئے یہ فٹیرے؟ کیا کسی ایک سیاسی شخصیت نے بھی اپنی تقریر میں دعا اس مظلوم دعا جو کہ بہت آج مظلوم ہے اس بچی کیس کو ڈسکس کیا، اس کے لیے کوئی آواز اٹھائی نہیں؟ انہیں تو بس اپنی لڑائی جھگڑے کی پڑی ہوئی ہے، کسی کو اپنے تخت سے اترنے کا دکھ ہے، تو کسی کو تخت پہ چڑھ جانے کا شوق چڑھا ہوا ہے، تو کسی کو بدلے لینے کی آڑ ہے، تو کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ۔ ان شارٹ کے یہاں کوئی آسان قتال نہیں ہے، اور وہ کہاں کے وہ ملک کے غیرت مند ماؤں کے شیر کے سیاسی شخصیت کے لیے تو بڑی باغ دوڑ کرتے ہیں کہ تو، اور سیاسی شخصیات کے لیے تو جگہ جگہ سراپا احتجاج ہوتے ہیں، لیکن آج کیا جب دعا کے لیے سبھی خاموش ہیں؟ کیا میں یہ پوچھ سکتی ہوں کہ جب سیاسی شخصیات کے لیے بولنا ان کے لیے انسانی ہمدردی ہے، تو اس بچی کے حق میں آواز اٹھانا کسی نیکی سے کم ہے کیا؟ کہ میں ان سے پوچھ سکتی ہوں تو پھر آج انہیں یہ لوگ کہاں ہیں، آج یہ کہاں چلے گئے؟ کیا یہ وہی قائد کا پاکستان ہے جس میں ہر کسی کو آبرو کے تحفظ کی بات کی گئی تھی، کا عزم بنایا گیا تھا؟ تو پھر آج یہ عزت بازاروں میں نالام کیوں ہے؟ آج یہ خاموش کیوں ہے؟ آج اس مغلوب کے خلاف کیوں نہیں کوئی بولنے والا؟ آخر ان قانون توڑنے والی عدالتوں، ضمیر فروشوں اور عقل فروشوں، دین کو بیچنے والوں اور ان قانون توڑنے والی عدالتوں کے خلاف کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ آج کہاں گئے؟ ویسے تو لوگ جب کوئی مر جاتا، فرض کر گیا تو مری ہوئی حالت میں ہمیں ملتی، تو پھر تو سبھی لوگوں نے نکل آنا کینڈلز ہاتھ میں نکل، تو پھر آج یہ کدھر ہیں لوگ؟ آج یہ کیوں نہیں اس کے حق میں بول رہے؟ آخر آج کیوں اتنے ملک میں آج خاموشی ہے؟ آخر کوئی کیوں خاموشی نہیں توڑ رہا؟ آخر کوئی کیوں نہیں بول رہا؟ خدارا پلیز باہر آؤ، اس معصوم بچی کے لیے بولو، کل ہماری بچیاں بھی ہیں، کل ان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، پلیز خدارا اس کے ماں باپ کی مدد کرو، وہ اسمگلرز کو بھی کا حال بھی وہی کرے جو پھر نمرود کا ہوا، تاکہ ان کو گناہوں کی سزا دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے، اور عبرتناک سزا ملے۔ یا اللہ ہمیں ان درندوں سے، ہمیں اور ہم پورے پاکستان کے بچیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اور دعا پہ اپنا رحم و کرم نازل فرما، اس کے پیروں کو ایک صبر کرنے کی توفیق۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سر؟ خیریت ہے؟ طبیعت سے ٹھیک؟ سر دعا زہرا کے بارے میں بات کرنی تھی۔ شروع ہی دن سے ہم جو ہے یہ دعا زہرا کا کیس دیکھ رہے تھے، اور جب بچی برآمد ہوئی تو ہمیں یقین تھا کہ بچی کو واپس اس کے پیرنٹس کے پاس بھیج دیا جائے گا، مگر افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ ہماری کورٹ نے اتنے ہائی پروفائل کیس کو دیکھا تک نہیں، اور دعا کے پیرنٹس کا موقف تک نہیں جانا، ان کے جو اس کی ایج کے بارے میں شک و شبہات تھے ان کو بھی نہیں دیکھا۔ دوسرا جو نکاح ہوا، تو جو نکاح ہوا اس میں تو سب سے پہلے نکاح خان ہی مکر گیا، اور پھر آپ اگر نکاح نامے کو غور سے دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ آپ کو تضاد نظر آئے گا، جس میں بچی کا نام تک درست نہیں ہے۔ اسی بیس پہ میرے سرٹیفکیٹ بنتی ہوتی ہے، اسی نکاح نامے بیس پہ، اس میں کچھ بھی سیٹ نہیں ہے۔ اور اگر بچی اور بچی آ گئے تھے، اتنا ہائی پروفائل کیس تھا، پورا میڈیا چیخ رہا تھا، آپ کا یہ حق بنتا تھا، اسے وکیل صاحب کا یہ حق بنتا تھا کہ یہ بچی اور بچوں کو بٹھاتا، اور جس طرح اس نے ظہیر کے بھائی کو کہا کہ آپ آ جاؤ، اسی طرح بچی کے والدین سے کانٹیکٹ کرتا اور کہتے تھے آپ کی بچی آئی ہوئی ہے، یہاں پر موجود ہے، کورٹ میں موجود ہے، آپ اگر آنا چاہیں آ جائیں، نہیں تو اس کے کانسیکوینس اچھے نہیں ہوں گے۔ یہ بچی شادی کرنا چاہتی ہے۔ تیسرا، بچی جو ہے وہ ایک تو سید ذاتی ہے، بہت سے اہل سنت علماء کے نزدیک بھی جب دو خاندانوں میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہو، خاص کر اتنا ڈیفرنس ہو کہ بچی کے خاندان کی عزت پامال ہو رہی ہو، تو شرعی وارث
جو اس کا باپ ہوتا ہے، دادا ہوتا ہے، اس کی مرضی ضروری ہوتی ہے. یہ کہہ رہے کہ جی شریعت کے مطابق نکاح ہو گیا. شریعت کے مطابق نکاح اس وقت ہوتا ہے جب بچی ایک تو بالغ ہو، دوسرا ان خاندان دونوں برابر ہوں، ہر حساب سے برابر ہوں. یہاں پر تو زمین آسمان کا فرق ہے. تیسرا، بچی اغتشی ہے، اور اغتشی کے نزدیک نکاح چاہے آپ نے اہل سنت والا پڑھایا ہو، مگر اغتشی کے نزدیک کورٹ میرج نہیں ہوتی. بچی چونکہ اغتشی ہے اس لیے کورٹ میرج یہ نہیں ہو سکتی. سیکنڈ، اغتشی کے نزدیک ہر نکاح کی، چاہے وہ 18 سال سے کم ہے یا چھوٹے، شرعی وارث کی مرضی خواہ ضروری ہوتی ہے. اور بہت سے اہل سنت بھی اس بات پر اعتماد کرتے ہیں کہ بچی کا جو وارث ہے اس کی مرضی ضروری ہے. اس نے یہ چیزیں بھی نہیں دیتی، شرعی حیثیت بھی اس نکاح کی ختم ہو جاتی ہے. خدا را ہمیں سب کو خود کچھ کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. ہیومن رائٹس کمیشن کو آنا چاہیے، چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو آنا چاہیے، اور چیف جسٹس پاکستان کو آنا چاہیے، آرمی چیف کو اس میں آنا چاہیے. خدا را یہ عمران خان کی حکومت گرنے سے بھی بڑا واقعہ ہے. اس کو ایسا چھوٹا موٹا واقعہ مت تصور کیا جائے، اور جو اس میں ملوث ہیں سب کو سخت سزائیں دی جائے. بہت مہربانی، شکریہ. اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے نا ایک ہم لوگوں کے لیے پلیٹ فارم مہیا کیا. انشاءاللہ ہم جو ہے ہیومن رائٹس کمیشن کے پاس بھی جائیں گے. میری دعا زہرا کے ساتھ کو جانتا تک نہیں ہوں میں KPK کے کسی گاؤں سے بات کر رہا ہوں، اور دعا زہرا کراچی میں میرا کوئی اس کے ساتھ واسطہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. جی یہ بہت ایک خطرناک جو ہے نا یہ سچویشن. مجھے پتا تھا کہ ہماری یونیورسٹی میں ایون جب میں یونیورسٹی پڑھتا تھا، یہ 2001 سے لے کر 2011 تک کی بات ہے. میں نے بیچلر آف فارمیسی کیا، پھر میں نے ڈاکٹر آف فارمیسی بعد میں کنڈینس کورس کیا، 2011 تک چلا. درمیان میں نے 2-3 سال جو ہے نا ویسے اپنی جاب اور انٹرنشپ وغیرہ کی ہاسپٹل میں. ابھی میں ڈاکٹر ہوں. تو 2004-05 میں جب میری تھوڑی سی آنکھیں کھلی تو میں نے دیکھا، پہلے میں نارمل ہی ریلیشن شپ اور سلام دعا ایسی سمجھ رہا تھا کہ یہ لڑکیاں جو ہے نا کرتی ہیں، بعد میں ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں. پھر میں نے دیکھا کہ یہ لڑکے جو ہے نا یہ آ رہے ہیں اور دوسرے سے، اس وقت یہ ہمارا کلاس فیلو ہم سے 1 سال سینئر تھا، یہ جو سنگر ہے علی ظفر، یہ مجھ سے 1 سال سینئر تھا. تو لیکن یہ ہمارے سامنے فائن آرٹ ڈپارٹمنٹ وغیرہ میں، یہ پتہ نہیں وہ NCA میں ہوتا تھا اور میں یہاں پہ ہوتا تھا جو ہے نا فیکلٹی اور کالج آف فارمیسی میں. تو وہ لڑکے باہر سے دوسرے ڈپارٹمنٹ سے آ کے اور بالکل میک اپ کر کے نا، وہ لڑکے گورے چٹے سے ہو کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور لڑکیوں کو آتے جاتے لڑکیوں کو اتنا تنگ کرے. لڑکیوں کی میں نے خود دیکھا کہ جناب ٹانگیں جو ہے وہ لرزتی تھی. پھر وہ 10-15 دن انہوں نے جناب ساری لڑکیوں کو گھورا، پھر 1-2 کو پسا کے وہ غائب ہو گئے. تو پھر مجھے پتا لگا کہ یہ جو یونیورسٹیز میں ایون کلرکس ہوتے، کلرک وہ لڑکیوں کے ساتھ فری ہوتے ہیں نمبر لگوانے کے چکر میں. یہ وہ ٹیچر کلرک DI خان میں بھی ہو چکا ہوا ہے کہ اسلامیت کا بہت بڑا جو ہے نا وہ جو ڈین تھا، حافظ تھا، یہ تھا، وہ نوکریاں دلوانے اور نمبر لگوانے کے چکروں میں لوگوں کو فون دیتا، لڑکیوں کو بلاتا اور ان کی جو ہے نا وہ ان کے ساتھ دسترازی کرتا. جو ان کی بات مانتی تو اس کو جو ہے نا جاب بھی دیتا، داخلہ بھی دیتا، پاس بھی کرواتا، اور ساری زندگی ان کے ساتھ لگا رہتا تھا.